وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اے ایمان والو، جب تم معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور یہ ضروری ہے کہ تم آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، لکھنے سے انکار بھی نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالی نے اس کو لکھنا سکھایا، اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جو وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمے حق واجب ہو، اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے، اس میں سے وہ ذرہ برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ، پھر جس شخص کے ذمے حق واجب تھا وہ اگر خفیف العقل کم عقل ہے یا ضعیف البدن ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا رکن ٹھیک طور پر لکھوا دے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا رکن ٹھیک طور پر لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، دو شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر وہ دو گواہ مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد دو عورتیں گواہ بنا لیا کرو، ایسے گواہوں میں سے جن کے تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے۔ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب گواہ بننے کے لیے بلایا جایا کرے۔ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، تم اس دین کے بارے میں بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، تو دین کے بارے میں قرض کے بارے میں بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، کیوں یہ لکھنا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَرْتَابُوا، اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم معاملہ کے متعلق کسی شبہ میں نہ پڑو۔ معاملات کے سلسلے میں ہمارا دین بہت ہی حساس ہے، اس لیے کہ معاملہ اس لحاظ سے زیادہ نازک ہے، زیادہ سنگین ہے کہ معاملات میں مخلوق کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دین معاملات کے معاملے میں انتہائی حساس ہے اور اس کی درستگی کا بہت زیادہ اہتمام اور اس کے متعلق بہت ساری ہدایات ملتی ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق مخلوق کے حقوق کے ساتھ ہے، اور مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ایسا جرم ہے کہ خالق اور مالک بھی اسی وقت معاف فرماتے ہیں جب مخلوق معاف کرتا ہے، جب وہ بجائے رغبت اور بخوشی اپنے حق سے دستبردار ہو یا اپنے حق تلفی کے معاملے میں وہ بڑا دل کر کے دل سے معاف کر دے اور بخوشی معاف کر دے تو اس معاملے میں تو یہ حق معاف ہوتا ہے، ورنہ یہ معاملہ کل بارگاہ خداوندی بھی جاتا ہے تو انتہائی شرمندگی کا باعث یہ بنتا ہے کہ وہاں کرنسی بدل جاتی ہے، وہاں ڈالر پاؤنڈ روپیہ پیسے کی کرنسی نہیں رہتی، وہاں نیکیوں کی کرنسی ہوتی ہے، اور جب نیکیاں اسے دینی پڑیں گی تو ویسی بھی نیکیاں ہوں گی کتنی، اور جب اس معاملے میں اسے نیکیاں دینی پڑیں گی تو بس اوقات بڑا صاحب حیثیت آدمی نیکیوں کے لحاظ سے وہ مفلس ہو کے اور جسے کہیں کہ خالی ہاتھ ہو کے جہنم میں جا رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ دنیا میں معاملات کے معاملے میں بہت ہی کوتاہی کیا کرتا تھا اور بہت سارے اللہ کے بندوں کے حقوق اس کے ذمے تھے، اور ان حقوق میں
اسے ادا کرنے کی کوئی پرواہ اور کوئی اہتمام نہ تھا۔ تو اس معاملے میں ہمارا دین اتنا حساس ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت، اس کا موضوع معاملات، قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے اور تو اس کا موضوع ہے معاملات، اور معاملات کی درستگی، اور معاملات میں عدل و انصاف، اور معاملات میں ایسی دستاویزات کا تیار کر لینا کہ تاکہ بعد میں غلط فہمی نہ ہو، بعد میں بدگمانی نہ ہو، کسی کے حق تلفی نہ ہو، آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ یہ ہدایات دی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے اس کا موضوع معاملات، اور جب مسلمانوں کا دین کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے، اس کی دینداری کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، اور جب دین مکمل ہوتا ہے تو اس کی معاشرت اور اس کے معاملات درست ہوتے ہیں۔ جب آدمی اپنے دین کے ابتدائی درجے میں ہوتا ہے دینداری کے، تو اس کے عبادات درست ہوتی ہیں، اور جب آدمی دین کے تکمیل کی طرف جاتا ہے، مکمل ہونے کی طرف جاتا ہے، تو اس کی معاشرت اور اس کے معاملات درست ہوتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کی دینداری خراب ہوتی ہے اور معاشرے سے دین نکلتا ہے، تو سب سے پہلے معاملات اور معاشرت کا دین نکلتا ہے۔ عبادت تو اس وقت نکلتی جب آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا، کفر کی طرف چلا جاتا ہے اور کفر کی حرکتیں کرتا ہے، تب اس کا روزہ، نماز، روزہ، حج جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو اس کی دینداری میں بے دینی آتی ہے، اس کے معاملات درست نہیں رہتے، اس کے معاملات، معاشرت یہ درست نہیں رہتی، اس کی خوشی غمیوں میں دین نہیں رہتا، اس کے گھر میں رہن سہن میں دین نہیں رہتا، اس کے پہننے اوڑھنے میں دین نہیں رہتا، اس کے بازار اور اس کے معاملات میں، اس کے کارخانے اور فیکٹریوں میں دین نہیں رہتا۔ یہ سب سے پہلے بے دینی آتی ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، مسلمانوں کے معاشرے اور سوسائٹی میں۔ اور آج دیکھیں کہ نماز پڑھنے والے تو آپ کو کسی درجے 5% مل جائیں گے، لیکن معاملات کی درستگی والے تو ڈھونڈنے سے ملیں گے، کہ ان کی معاشرت ٹھیک ہو، معاشرت ٹھیک ہو اور ان کے معاملات ٹھیک ہو، ڈھونڈنے سے ملیں گے۔ وہ سمجھ بیٹھے ہیں بدقسمتی سے کہ معاشرت کا تعلق دین سے نہیں، جو مرضی پہنو اور جیسے مرضی اپنی خوشیاں کرو، حالانکہ وہ خوشیاں کرنے والا نمازی ہوگا، حج عمرے کرنے والا ہوگا، بظاہر وہ عبادت کا اہتمام، نفل پڑھنے والا ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، لیکن جب آپ اس خوشیاں دیکھیں گے تو لگے گا نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ یہ تقریبات، یہ خوشیوں کا انداز مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے؟ اور یہی حال معاملات کا ہے۔ جو یہودی معاملات میں جسے کہیں کہ رشوت لیا کرتے تھے اور سود لیا کرتے تھے، وہ مسلمان بھی اپنے معاملات کی بنیاد انہوں نے سود پہ رکھی ہوئی اور جھوٹ اور خیانت پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے جب مسلمان کی زندگی میں بے دینی آتی ہے تو اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں، اس کی معاشرت خراب ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے جو مسلمانوں کے میں دینداری کا پہلا درجہ ہے وہ عبادات آتی ہے، پہلا درجہ۔ اور جب مسلمانوں کی زندگی سے عبادات بھی نکل جائیں تو پھر تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز بھی چھوڑ دے اس نے تو وہ کام کیا جو ایک ہندو اور عیسائی کرتا ہے، جو ایک سکھ اور ایک لا مذہب کرتا ہے۔ پھر عبادت جب نکل گئی تو کچھ بھی نہ رہا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا حضرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف لشکر تیار کیا اور جہاد کیا۔ جہاد، نماز کا، زکوٰۃ کا انکار کرتا، زکوٰۃ کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو حضور کے زمانے میں تم نے ادا کی، اگر ایک رسی بھی تھی، اگر تم نے وہ ادا نہ کی تو میں جہاد کروں گا۔ تو وہ تو بہت ابتدائی درجہ ہے، اس کے نکلنے کے جانے کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ سب سے پہلے جو مسلمانوں میں بے دینی آتی ہے اور اس کا جو دین خراب ہونے لگتا ہے وہ اس کے معاملات اور اس کی معاشرت کا دین نہیں رہتا۔ تو قرآن کی سب سے بڑی آیت، اس کا موضوع ہی یہی ہے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھو، اپنا لین دین ٹھیک کرو، اور اپنے معاملات میں جو مخلوق سے تمہارے معاملات ہیں، عہد ہے، معاہدہ ہے، اور تمہارے لین دین ہیں، تمہارے کاروباری
معاہدے ہیں، تمہارے کاروباری لین دین ہیں، تمہاری وراثت ہے، اور تمہارے جیسے کہیں کہ شادی بیاہ ہے، انہیں تحریر کر لیا کرو، دستاویزات تیار کر لیا کرو، جو اپنے ذمے چیزیں حقوق لے رہے ہو ان کو لکھ لیا کرو، اس کا تذکرہ فرمایا، اور انداز بھی یہ اختیار کیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم جب معاملہ کرنے لگو کسی ادھار کا اور کسی آئندہ وقت مقرر کا کہ یہ حقوق اس وقت ادا کروں گا اور یہ چیز میں اس وقت ادا کروں گا، اور یہ تمہارے ذمے ہیں کہ تم نے یہ حقوق ادا کرنے ہیں، کسی درجے کی بعد کی تاریخ کے متعلق تمہارے معاملات طے ہو رہے ہیں، فَاكْتُبُوا، اس کی دستاویزات تیار کر لینا، اس کو لکھ لیا کرو۔ اور اگر تم نہیں لکھ سکتے، اس زمانے میں لکھائی اور لکھنے والا ہر آدمی کے اندر یہ اہلیت اور استعداد نہیں ہوتی تھی، تو فرمایا لکھنے والے کو بلا لو، لکھنے والے کو بلا لو، اور وہ آ کے لکھ لے، اور اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر اس کو یہ صلاحیت دی ہے تو وہ اس میں ساتھ آئے، اور لکھوانے والا اللہ سے ڈرے اور صحیح صحیح بات لکھوائے، اور صحیح صحیح حقوق کا تذکرہ کرے۔ اور اگر لکھنے کی صلاحیت نہیں یا لکھوانے کی صلاحیت نہیں، تو اس کا جو وکیل ہے اور اس کا کوئی نائب ہے اور وہ کسی کو اپنا ذمہ دار بناتا ہے، تو وہ یہ تحریر اور یہ دستاویزات لکھوا لے، اور بہتر ہے کہ وہاں گواہ بنا دی جائیں، جیسے شادی کے موقع پہ ایک دوسرے کے لیے حقوق طے ہوتے ہیں اور وہاں گواہ بنائے جاتے ہیں، تو معاملات اس انداز کے ہوں تاکہ بعد میں اگر ایک آدھ بھول گیا تو دوسرا اس کو اس معاملے میں یاد دلا دے۔ تو یہ قرضہ اور یہ دین اور یہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں کوتاہی نہ کرو، اسی میں انصاف، اور اسی میں جسے کہیں کہ تم بعد میں آپس میں غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہوں گے، اور آپس میں بدگمان نہیں ہوں گے، اور تمہارے آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اور تمہارے آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، اگر تم ان چیزوں کو تحریر میں دستاویزات کی شکل میں لے آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔